دردی کے ساتھ شہید کیا۔ جب ہم سنتے ہیں یزید کے مظالم کی خبریں جب ہم تک پہنچتی ہے، امام حسین پر جو مظالم ڈھائے گئے، جب ان مظالم کی داستانیں ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، تو ہمارا دل بےقرار ہو جاتا ہے، ہم مضطرب ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہمارے دل سے آواز نکلتی ہے، مولا یہ کیا سانحہ ہے، یہ واقعہ کیسا ہے؟ مولا جس محبوب کے نواسے کے لیے تو نے جس محبوب کے نواسے کے لیے جنت سے خوشخبریاں بھیجی، جس محبوب کے نواسے کو جنت کے جوانوں کے سردار بنایا، ان پر یہ مظالم ڈھائے گئے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جور و جفا ان پر ڈھائی گئی۔ جب ہم یہ واقعہ سنتے اور سناتے ہیں، یقیناً ہر اہل ایمان کا دل مضطرب ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ کربلا کا واقعہ یہ صرف واقعہ نہیں ہے، واقعہ تو اس دنیا میں بہت نما ہوئے۔ سنیں، اہل حق پر ظلم ہوتا رہا ہے اور تا قیامت ظلم ہوتا رہے گا، لیکن سانحہ کربلا کی ایک الگ شان ہے۔ اللہ پاک نے اس کو ایک الگ امتیاز عطا فرمایا ہے۔ اس روئے زمین پر ظلم کے بڑی بڑی داستانیں رقم کی گئی، بڑے بڑے مظالم اہل حق پہ ڈھائے گئے، اور زور و ستم کا وہ بازار گرم کیا گیا جس کو سن کر ہر ایک مسلمان بلکہ ہر انسان کا دل تھرا جائے۔ لیکن کربلا کا جو واقعہ ہے، ان تمام واقعات میں ایک الگ اپنی شناخت رکھتا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ جہاں کربلا ایک واقعہ اور ایک داستان ہے، وہیں کربلا سے کئی مدنی پھول بھی اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ صرف سانحہ نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے درس عبرت بھی ہے۔ کربلا کا واقعہ جہاں ہمیں شعور عطا کرتا ہے، وہاں ترقی کے سینے چلنے کا ہمیں طریقہ بھی بتاتا ہے۔ جہاں کربلا کے واقعے سے ہمارا دل بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، وہی کربلا کے واقعے سے ہمیں اپنی زندگی میں کس طرح سدھار لانا چاہیے، یہ بھی درس عبرت ملتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک رسالہ ہے کربلا کا خونی منظر، امیر اہل سنت کا رسالہ ہے۔ کسی مبلغ نے امیر اہل سنت کو خط لکھا کہ حضور ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں، دین کا کام کرنا یہاں بہت مشکل ہے، لوگ طرح طرح سے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ امیر اہل سنت نے اس خط کے جواب میں ایک رسالہ لکھا، کربلا کا خونی منظر۔ امیر اہل سنت نے اس مبلغ کو نصیحت کی کہ یقیناً دین کا کام اتنا آسان نہیں ہے، دین کا کام مشکلوں سے ہم ہوا ہے اور ہوگا۔ دین جو ہم تک پہنچا ہے، یہ کوئی ٹرین نہیں ہے، ایک اسٹیشن سے نکلی اور دوسرے اسٹیشن تک پہنچ گئی۔ کتنی قربانیاں ہوئی ہیں، کتنی جانیں گئی ہیں، کتنی مشقتیں ہمارے اسلاف نے جھیل کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اس لیے جب بھی دین کی راہوں میں مشقتیں آئے، پریشانیاں آئے، آپ کربلا کا تصور مان لیجیے، آپ کے لیے دین کا کام آسان سے آسان طے ہو جائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کربلا کا جو واقعہ اور اس کی جو داستان ہے، یقیناً المناک ہے، دردناک ہے، غمناک ہے اور دل چیر دینے والا واقعہ ہے۔ لیکن ہم اس واقعے کو صرف واقعے کی حد تک سکتے ہیں، حالانکہ اس واقعے میں ہمارے لیے کئی درس عبرت ہیں، جبکہ اصل چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور واقعہ سن کر اور سنا کر چلے جاتے ہیں۔ پیارے میرے اسلامی بھائیوں، ایک اسلامی بھائی تھے، بی اے میں پڑھتے تھے، ان کی انگلش کے سبجیکٹ میں ایک ناول تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں یونیورسٹی گیا، کالج گیا، اور ہمارے ٹیچر صاحب آئے اور ہم لوگوں لیکچر دینے لگے ناول پر، وہ کہنے لگے کہ اس ناول کے جو مصنف ہے نا، یہ بہت بڑا مفکر گزرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر صاحب بتا رہے تھے کہ دوسری جنگ آزادی میں اس ناول کے مصنف نے فوجی کے طور پر شرکت کی تھی۔ اس کے بعد یورپ نے جو ترقیاں کی، جن بنیاد اور جن وجوہات کے بنیاد پر یورپ نے جو ترقیاں کی تھی،
ان نظریات کو پیش کرنے والے مفکرین میں سے ایک مفکر یہ بھی ہے جو اس ناول کا مصنف ہے. وہ کہتا ہے کہ زندگی میں اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ظلم سہنا پڑے گا، مشقتیں برداشت کرنی پڑے گی اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ترقی کے لیے کسی دوسرے پر آنکھ بند کر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، خود پر اعتماد کرنا پڑے گا. آپ کو یہ تصور ماننا پڑے گا I can do this، میں یہ کر سکتا ہوں، اور جب آپ کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے گی پھر آپ کر لیں گے. لیکن اس قدر بھی اوور کانفیڈنس نہ ہو جائے کہ کرنا تو تھا لیکن کرنے سے بھی. وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر لیکچر دے رہے تھے اور ہمارے ذہن میں کربلا کا واقعہ گردش کر رہا تھا. جب انہوں نے لیکچر دے کر کے اپنی بات تمام کی تو میں نے کہا حضور سر یہ تمام باتیں جو آپ نے زندگی میں کامیاب ہونے کے اصول جو آپ نے اس ناول کے حوالے سے بتائے ہیں یہ تو کربلا کا واقعہ بھی انہیں بتاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کی ہمارا ٹیچر سکتے میں آ گیا، کچھ دیر کے بعد زبان کھلے اور کہا کہ واقعی کربلا ہمیں وہ تمام چیزیں بتاتا ہے جو اس ناول کے مصنف نے اس ناول میں جمع کیا ہے. عاشقان رسول ذرا توجہ کیجئے کہ علم کی شاخیں تو اب پھیلی ہیں، لوگ تو اب ترقی کی باتیں کر رہے ہیں اور نئے نئے اصول تو اب لوگ دنیا کے سامنے رونما اور متعارف کرا رہے ہیں. لیکن ہمارا اسلام تو 1400 سال پہلے ہمیں بتا چکا ہے. ہمیں میدان کربلا میں ہونے والا سایہ ہونے والا واقعہ تو ہمیں 1400 سال پہلے یہ نصیحت دے چکا ہے کہ ترقی کرنی ہے تو برداشت کرنا پڑے گا، اپنے اندر تحمل اور متواری پیدا کرنا پڑے گا، اور اگر ترقی کرنی ہے نظر انداز کرنا پڑے گا، ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے اگر آپ لڑیں گے تو پھر خانہ جنگی پیدا ہوگی، ترقی کی راہیں وہیں رک جائیں گی اور آپ کے لیے تناسلی کے راستے ہموار ہوتے چلے جائیں گے. پیارے میرے اسلامی بھائیوں، اس لیے میدان کربلا یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے میرے اسلامی بھائیوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اصلی نام جو تھا یہ حسین ہے اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ، جبکہ آپ کے القابات میں سے سبط رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول بھی آتا ہے. امام حسین وہ ذات ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے کہ دل کی تسکین تھی. امام حسین پیارے آقا علیہ السلام اپنے نواسی سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام جب نماز میں چلے جاتے آپ کے نواسے آپ کی پشت انور پر سوار ہو جاتے اور آپ یہ سوچ کر کہ ہمارے نواسے کہیں زمین پر گر کر ہوئے چوٹ نہ لگ جائے آپ سروں کو طول دے دیا کرتے تھے. یہ ہے امام حسین کا مقام. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حسین منی و من حسین ومن احب حسین فقد احب اللہ. آقا فرماتے ہیں حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ پاک کا محبوب بن جائے گا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ہم جیسوں کو اگر جنت ہی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے اور امید ہے انشاءاللہ ملے گا. لیکن جنت میں مصطفیٰ کی معیت نصیب ہو جائے تو یہ سونے پہ سہاگا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں حدیث پاک ہے. آقا فرماتے ہیں ہما ریحان عطایا من الدنیا، یہ حسن و حسین دنیا میں میرے لیے ایک پھول ہے، دنیا میں میرے پھول دو پھول ہیں. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ 4 شعبان المعجب 5 ہجری
اس دنیا میں تشریف لائے اور 55 سال 5 ماہ 5 دن زندگی کو شرف بخشا اور اس کے بعد 10 محرم الحرام بروز جمعہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ یزیدی مظالم کے نظر ہو گئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک کسی مفکر نے کہا ہے کہ زندگی میں کامیابی کے 3 اصول ہیں۔ سب سے پہلی اصل زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے یہ ہے کہ بھوک برداشت کرنی پڑے گی، بھوک برداشت کرنی پڑے گی۔ جس کے اندر بھوک برداشت کرنے کی چھمتا اور طاقت ہے تو وہ زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ وہ دوسرا اصول بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انتظار کرنا پڑے گا، اور تیسری بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ تجزیہ کرنے والوں نے جب ان 3 اصول پر تجزیہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کسی مفکر نے 100-200 سال پہلے ان 3 اصولوں کو متعارف کرایا ہے۔ جبکہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی سیرت میں یہ 3 پہلو اجاگر ہیں۔ دیکھیے امام حسین